اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ ریاض الجنہ کا یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے کہ ہمارے اس ادارے کے اندر جو معلمین معلمات خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لیے تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ میں جاری رہے، جو آج کی وقت کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم لوگ جاری رکھتے ہوئے 16 جنوری سن 2021 کو رات 10 بجے شہر مالیگاؤں سے جامعہ عقل قوا کے لیے مدرسے کے تمامی اساتذہ کا وفد یہاں سے گیا، جس میں الحمدللہ 4 گاڑیوں کا نظم کیا گیا تھا، اور تمامی اساتذہ کرام ہم سب رات میں 1 بجے جامعہ عقل قوا پہنچے۔ میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتا۔ اور عقل قوا پہنچنے سے ہی قبل حضرت مولانا حذیفہ وسطانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی نگرانی میں مہمان خانے کا نظم کیا، جہاں پر الحمدللہ تمامی اساتذہ کرام کے لیے ایک اچھا بہتر نظم کیا گیا۔ حافظ عبدالصمد صاحب جو ناظم مطبخ ہے، انہوں نے مہمانوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے ناشتے کا نظم کیا۔ تجھے ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی 9 بجے ہم لوگ کی جو تعلیمی نشست ہوتی، تربیتی نشست ہوتی، ہمارے تمامی اساتذہ کرام بڑھت کے آفس میں پہنچے، اور مولانا حذیفہ وسطانی صاحب بھی اپنے وقت پر پہنچ کر ہمارے اپنے اساتذہ کا تہ دل سے استقبال بھی کیا، دعائے کلمات ادا کیے، اور بحیثیت ناظم کے میں خود ناظم تعلیم حضرت مولانا حذیفہ وسطانی صاحب دامت برکاتہم کا میں نے گل پوشی سے ان کا استقبال کیا، اور ان کی مدرسہ حاضہ کی جو ہمارے مرتب کردہ کتابیں تھی، شائع کردہ کتابیں تھی، جس کو ہم نے حضرت مولانا حذیفہ وسطانی صاحب کو ہدیہ دی۔ پھر اس کے بعد مفتی عبدالقیوم صاحب جو وہاں استاد حدیث ہے، انہوں نے ہمارے مدرسہ حاضہ کی کارگزاری مولانا حذیفہ وسطانی صاحب کے سامنے پیش کی۔ میں نے 5 سالہ رپورٹ، مدرسہ حاضہ کی 5 سالہ رپورٹ جو ہم نے کتاب کی شکل میں بنائی تھی، حضرت کو اس کو رپورٹ میں نے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے خطاب شروع کیا، اور ہمیں اور ہمارے اپنے اساتذہ کو آج کے ماحول اور آج کے حالات کے اعتبار سے امت کو کن کن حالات کا سامنا ہے، اور ہمیں کس انداز سے کام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آج علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے، مکاتب کی، مدارس کی کیا ذمہ داری ہے، نصاب کے اندر ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر حضرت نے بہت تفصیلی خطاب کیا۔ اور آج ہمارے پاس جو قوم و ملت کے امانت ہمارے پاس ہے، ان بچوں اور بچیوں کو ہم کس نحو پہ تعلیم دے سکیں، اور ان بچوں کو ہم کس طریقے سے ہم عصری تعلیم میں بھی، دینی تعلیم میں بھی ہم آگے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پھر حضرت نے ایک کتابچہ ہمیں بتایا جو یومیہ محاسبہ کے نام سے وہ کتاب کا نام ہے، یعنی ہر طالب علم کے پاس، ہر طالبہ کے پاس، بلکہ حضرت نے یہ کہا کہ ہر گھر کے اندر بچوں کے پاس یہ یومی محاسبہ کی ڈائری رہنا چاہیے، تاکہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جو بھی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے،
جو بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور جو بھی دیگر اس کے سے اعمال، چاہے وہ اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کو لکھے، اور اس کو جو فضول وقت گزر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھے، اور گناہ اگر اس سے ہو رہا ہے تو وہ بھی لکھے، تاکہ اس کا یومی محاسبہ اس کا ہوتا رہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے مدرسے کے تمامی اساتذہ کرام کو ڈائری دی اور 2-3 کتابیں تمامی اساتذہ کرام کو حضرت نے ہدیہ دیا، اور حضرت نے ہمارے ادارے کے تمامی اساتذہ کرام کی بندے ناچیز کی مکمل طور پر حوصلہ افزائی کی، کیونکہ جامعہ کلکوا میرا مادر علمی ہے، اور حضرت کی جو فکر ہے، مولانا غلام مستانی صاحب کی جو فکر ہے، ان کی فکر امت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جو ان کی فکریں ہے، اس کے تعلق سے حضرت حذیفہ صاحب نے مختصر جامع انداز میں ان کی بات کو پیش کیا، اور الحمدللہ دعا پر بھی اس کا اختتام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ قافلہ جامعہ کلکوا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم کے پاس گئے۔ حضرت کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت نے ہمارا بھی اچھے انداز میں ہمارا استقبال کیا، اور حضرت سے بھی کچھ وقت ہم نے تربیت کے لیے لیا تھا، جس میں حضرت نے بھی بہت ساری تعلیم و تربیت پر ہم سے بات کی، اور بہت سارے مشورے سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ نے جامعہ کلکوا کے مختلف شعبہ جات کا ہم نے جائزہ لیا، تعلیمی جائزہ، نصابی جائزہ، اور ان کے جو مقاصد آئندہ کے ہیں، اور جو نہج میں جامعہ کلکوا کام کر رہا ہے، ان تمام کاموں کو ہم نے قریب سے دیکھا، اور الحمدللہ میں بہت کچھ وہاں سے سیکھنے ملا۔ پھر اس کے بعد شیخ خالد، جو الحمدللہ جامعہ کلکوا کے اندر طلبہ کو اور وہاں کے اساتذہ کرام کو جو قرآن کے نہج پر ماشاءاللہ جو کام کر رہے، طریقہ جو ان کا قرآن پڑھانے کا ہے، اور تصحیح قرآن، صحیح قرآن پڑھنے کا جو انداز شیخ خالد صاحب وہاں پڑھا رہے، اسی طریقے کو، اسی نہج کو انہوں نے ہمارے اپنے اساتذہ کے سامنے رکھا، اس کا طریقہ بتلایا، اور ہمارے اپنے اساتذہ کرام میں سے 5-7 اساتذہ انہوں نے قرآن بھی سنا، اور آئندہ کے لیے ہمارے اپنے اساتذہ کے لیے انہوں نے وقت دینے کے لیے کہا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ آئندہ عید کے بعد سے ہم لوگ مختلف اساتذہ کو بھیج کر تصحیح قرآن کرائیں گے، اور جو نہج پر قرآن سکھلا رہے وہ ہمارے اپنے اساتذہ وہاں پر سیکھ کر آئیں گے، تاکہ وہ ہم اپنے مدرسے کے اندر وہ کام کو ہم جاری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو وہاں کے استاد حدیث ہے، شورا مقرر ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت فاضل مدینہ بھی ہے، مدینہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت کے گھر پر ہم لوگ کا جانا ہوا۔ حضرت نے سب سے پہلے ہمیں، ہمارے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے ناشتے کا نظم کیا، اس کے بعد پھر اپنی علمی تجربے کی بنیاد پر، اور مختلف شہروں میں ان کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، ایسے تمام چیزوں کی مطلب سامنے رکھتے ہوئے حضرت نے تعلیم و تربیت پر ہمارے اساتذہ کی تربیت کی، بہت ساری مفید کاموں کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور آئندہ کس نہج میں ہم کام کریں وہ طریقہ ہم کو بتلایا۔ اور سب سے چیز جو بڑی ہم کو مولانا حذیفہ غسطانی صاحب نے بھی بات کہی کہ اساتذہ ہو اور طلبہ یہ دعاؤں کا عادی بنے، اور خاص طور سے اساتذہ مخاطب ہو کر کہا کہ کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ وقت تو آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، پون گھنٹہ کم از کم ہمیں دعا کے لیے نکالنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور مولانا فاروق مدنی صاحب نے بات کو ہمارے سامنے کی، اور انہوں نے بھی الحمدللہ اس معاملے ہماری تعلیم و تربیت پر بات کی۔ عشاء کے بعد پھر ہم لوگ مختلف ہمارے اساتذہ کرام جو ہمارے مادر علم کے ہمارے اساتذہ کرام تھے، ان سے ہم نے ملاقاتیں کی، اور دیگر پھر اس کے بعد شار علم کے آفس میں مولانا مفتی ہلال کے پاس بھی ہمارا جانا ہوا، جہاں پر مفتی ہلال صاحب نے شار علم و تمامی اساتذہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، اور شار علم کو اپنے اپنے علاقوں میں مطلب خاص اساتذہ کو اس کا مطالعہ کرنے کی ترغیب بھی دی۔ ہمارا یہ مقصد جو جامعہ کلکوا جانا تھا، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمارے اساتذہ کو تعلیم کا نہج ملے، تربیت کا ایک انداز ملے،
اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے. پھر انشاءاللہ آئندہ اور بھی ہم لوگوں کا بیرونی مدارس و مکاتب کا ہم لوگوں کا دورہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے اس کام میں آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں سب مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. یاد ہے اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے, بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے, اساتذہ سے محنت مجھے